تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا اب۔ امسال نے ہارون کی جانب دیکھتے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ ہارون نے تعجب سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی ڈریسنگ اس کا ہون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ چند منٹ پہلے وہ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں بندھ چکے تھے، اور تب سے ہی ہارون کو اس کا لباس، اس پر جمی مردوں کی نظریں ناگوار گزر رہی تھی۔ شاید ہر مرد اپنی زوجیت میں آئی عورت کے لیے حساس ہو جاتا ہے۔ اتنی بے حس کیوں ہو سکتی ہو تم؟ میری امی ہسپتال میں داخل ہیں، انہیں اکیلا چھوڑے میں کیسے تمہارے گھر شفٹ ہو سکتا ہوں؟ ہارون نے دھوپ سے سرخ پڑتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی کی فکر مت کرو، ان کا دھیان وہاں اچھی طرح رکھا جائے گا۔ ابھی تم کانٹریکٹ پر دستخط کر چکے ہو، اور اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ نکاح ہوتے ہی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ امسال نے عام انداز میں کہتے کندھے اچکائے۔ اس لڑکی کی سنگت میں محض ہارون ضبط ہی کر سکتا تھا، اور وہی کر پا رہا تھا۔ امسال کو سرخ نظروں سے گھور کر دیکھتے وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے برجمان ہوتے دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ امسال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اتنے حیران کیوں ہیں آپ؟ امسال نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے فرقان صاحب سے پوچھا، جو بے یقینی سے اسے اور اس کے پہلو میں کھڑے ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے شادی کر لی امسال؟ فرقان صاحب کو یقین نہیں آیا تھا۔ جی چاچو، میں نے شادی کر لی۔ یہ ہارون ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں ہارون؟ ہارون کا بازو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہارون کو جو سنجیدہ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ امسال کے پوچھنے پر بمشکل مسکرایا تھا۔ امسال کی نرم اور نازک انگلیوں کا لمس اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ پہلی بار کسی صنف نازک نے اسے چھوا تھا۔ وہ عجب سے احساسات سے دوچار ہوا۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں بلانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ اور یہ کیسی شادی ہوئی جس میں گھر کا کوئی فرد شامل نہیں تھا؟ فرقان صاحب یکدم برہم ہو اٹھے۔ امسال کی گرفت ہارون کے بازوؤں پر مضبوط ہوئی۔ میری شادی تھی چاچو، میری مرضی، میں جسے بلاؤں جسے چاہے نہ بلاؤں۔ امسال نے آئی برو ریز کیے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں نہیں مانتا اس شادی کو۔ فرقان صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے برہمی سے کہا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہارون سے ہو چکی ہے۔ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی۔ چاچو، اور ویسے بھی آپ ہی چاہتے تھے کہ میری شادی میری 25ویں سالگرہ سے پہلے ہو جائے، امسال نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی انگلیاں ہارون کے بازو سے سرکتے اس کے ماتھے کی انگلیوں میں الجھتے اس کے ہاتھ کو جکڑ گئی۔ ہارون نے ایک سنجیدہ نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ امسال اس کی جانب دیکھتے مسکرا دی، لیکن ہارون وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھتے امسال ہارون کی جانب دیکھتے قدم آگے بڑھا گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ ہارون کا ہاتھ چھوڑے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھرنے لگی۔ ہارون خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کا آزاد ہوتا دیکھ اسے اپنے وجود میں حالی پن دوڑتا محسوس ہوا۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز میں نے ارینج کر دی ہے۔ تم چاہو تو صوفے پر سو سکتے ہو، اگر کمفرٹیبل نہیں تو بیڈ پر بھی سو سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہارون کو کہتے وہ واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ جب ہارون نے اسے روکا، تمہیں ڈر نہیں لگتا ایک مرد کے ساتھ کمرے کی اس تنہائی میں؟ ہارون کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے رخ پلٹتے اسے دیکھنے لگی۔ عورت کی ایک اضافی حص ہوتی ہے، کون درندہ ہے کون انسان وہ پہچان جاتی ہے، اور ویسے بھی تم میرے شوہر ہو، چاہے 30 دن کے لیے ہی کیوں نہ۔ مسکراتے کہتے ہوئے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ ہارون نہیں جانتا تھا کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہیں۔ صوفے پر بیٹھتے وہ اپنا موبائل نکالے عارف سے بات کرنے میں محو ہوا۔ عارف سے نورین بیگم کی حالت کے بارے میں پوچھتے وہ صوفے کی پوچھ سے اپنا سر ٹکا گیا۔ گزرے کچھ دن اعصاب شکن تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حد سے زیادہ تھکن کا شکار ہے۔ کلک کی آواز اور فضا میں پھیلتی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ سامنے سرخ رنگ کے پیروں کو چھوتی سلک کے نائٹی گاؤن میں ملبوس امسال کو دیکھتے اس کی 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ کرنٹ کھاتے سیدھا ہوا۔ اس گاؤن کی آستینیں نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کے دودیا سفید بازو دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ہارون کو اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دل سر پر دوڑنے لگا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟
اپنی بدلتی حالت پر قابو پائے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی امسال پر چیخ اٹھا، کیا مطلب؟ کیا پہنا ہے میں نے؟ یہ گاؤن ہے، رات کو سونے سے پہلے پہنتے ہیں، کمفرٹ کے لیے۔ امسال نے اچنبھے سے مبتلا اس کا سوال دہراتے اسے جواب دیا، میری موجودگی میں کم سے کم تم اپنے کپڑوں کا دھیان رکھنا۔ ہارون نے کہتے اس سے نظریں پھیری تھی اور امسال اس کی نظریں پھیر لینے پر گہرا مسکرائی تھی۔ اب میں تمہارے لیے اپنا کمفرٹ تو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ ویسے بھی تم میرے شوہر ہو، امسال اس کے برابر سے گزرتے کہہ رہی تھی جب ہارون نے اس کا بازو جکڑا اور اسے روکا، محض 30 دن کے لیے۔ اور اب یہ مت کہنا کہ تم میرے شوہر ہو، تم میرے شوہر ہو، میں تمہارے اس رٹ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ پریشانی کی وجہ امسال کا وہ خوبصورت سراپا تھا، اس کی رٹ نہیں، پر وہ اپنے لبوں سے قبولنے کو تیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں بلاتی، امسال نے نامل انداز میں جواب دیا۔ ہارون کو لگا تھا کہ وہ اسے کوئی تیکھا جواب دے گی، لیکن جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا۔ ہارون نے اس کا بازو چھوڑے اسے سخت نگاہوں سے گھورتے بیڈ سے تکیہ اٹھاتے صوفے پر رکھا۔ امسال اسے دیکھتے اپنی جگہ پر جا لیٹی، جبکہ ہارون بھی صوفے پر نیم دراز ہوا۔ کمرے کی جلتی لائٹس یکدم بجھ گئی۔ اندھیرے میں لیمپ کی مدھم روشنی جلتے کمرے کے ماحول کو فسونخیز بنا گئی تھی۔ ہارون کروٹ پر کروٹ بدلتا رہ گیا۔ نئی جگہ تھی اور پھر وہ نورین بیگم کو لے کر بھی فکر مند تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کمرے میں موجود نازک وجود اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ کمفرٹ سینے سے تک ڈالے اس کی جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان ہارون کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ کیسے وہ شخص کی اپنے کمرے کی موجودگی کے باوجود اس قدر گہری نیند میں سو سکتی تھی؟ یکدم اس کی سماعتوں میں امسال کے الفاظ گونجے، آنکھوں میں نرم اور گرم تاثر لیے وہ امسال کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ بھورے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، سرمئی پر اعتماد آنکھیں بند تھیں، انابی لب ہلکے سے گہرے سانس بھر رہے تھے۔ اس لڑکی میں ایک کشش سی تھی جو ہارون کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ لاکھ اسے لے کر منفی رائے رکھ لیتا، لیکن جانتا تھا کہ اس کا دل بے قابو ہوا تھا اس لڑکی کے لمس کو محسوس کر کے۔ یہ لڑکی جب اس کی زوجیت میں آئی تھی تو اس پر ملکیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ امسال اس سے 30 دنوں کے لیے نکاح کیوں کیا ہے، کیا وجہ تھی۔ اس کے چچا اس قدر بے یقین تھے، کیوں اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں نے نہیں دیا تھا، اس کی آنکھوں میں کیوں نمی چھائی ہوئی تھی۔ یکدم دل بے چین سا ہوا تھا۔ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے امسال کے حسین چہرے کو یک تک دیکھتے رات کے نہ جانے کس پہر اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ زوروں سے دروازہ بجنے کی آواز ان دونوں کی ہی نیند میں خلل ڈالتے انہیں جگا گئی۔ امسال نے جمائی لیتے صوفے پر پریشان بیٹھے ہارون کو دیکھتے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں واقعی کوئی دروازہ بری طرح سے پیٹ رہا تھا یا وہ اس کا وہم تھا، لیکن جلد دروازے پر ہوتی تیز دستک اسے وہم سے نکال گئی۔ اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو، بیڈ پر جاؤ۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھتے وہ تیزی سے ہارون تک آتے اسے بازوں سے جکڑے بیڈ کی جانب لاتے بیڈ پر دھکا دے گئی تھی۔ ہارون نے تکیے پر گرتے الجھتے ہوئے اس کی حرکتوں کو دیکھا، جو تیزی کا مظاہرہ کرتے صوفے سے اس کا تکیہ اٹھائے اس تک آ رہی تھی کہ زمین کو چھوتے کمفرٹ سے پاؤں الجھتے وہ دھڑم کی آواز کے ساتھ سیدھا ہارون کے سینے سے گرتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ ہارون اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ غیر ارادی طور پر امسال کے لب ہارون کی گردن سے مس ہوتے ہارون کے وجود میں برقی سی روح دوڑا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ امسال حواس باختہ ہوتے اس سے دور ہوتی، کلک کی آواز سنتے ہارون اسے تیزی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس تک کمفرٹ ڈال گیا۔ کمفرٹ کے اندر دبی امسال نے گہرے سانس لیتے اس کی رکتی سانسیں بحال کرنا چاہی تھی۔ خوف کے سبب وجود پسینے سے تر ہوا تھا اور اس کی سانسیں سینے میں الجھ سی گئی تھی۔ کیا کام ہے؟ ہارون نے سرد نگاہوں سے کمرے میں بے دھڑک داخل ہوتے شارک سے پوچھا، جو خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نیچے بلا رہے ہیں تم لوگوں کو، شارک نے بے شرموں کی طرح وہیں کھڑا سلگتے لہجے میں گویا ہوا
پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بچے؟ شادی شدہ جوڑا حتیٰ کہ کسی غیر شادی شدہ شخص کے کمرے میں بھی بنا اجازت داخل نہیں ہوتے۔ جاؤ، ہم آ رہے ہیں، اور ہاں، دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ شارق کی پتلی دبلی جسامت پر چوٹ کرتے ہارون اسے اچھی طرح لتاڑ گیا تھا۔ شارق نے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا، اور اس کے جاتے ہی ہارون نے امسال کے چہرے سے کمفرٹ ہٹایا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا کوئی بھی شخص امسال کو ایسے خلیے میں دیکھے، اسی لیے وہ امسال کو مکمل ڈھک گیا تھا۔ امسال کا ضرورت سے زیادہ سرخ چہرہ اس کے وجود کو پسینے سے تر دیکھتے ہارون اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے گویا ہوا، امسال سانس لو ڈیم اٹ۔ ہارون کو محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے رہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر سے اسے ہوا کیا تھا؟ وہ سانس کیوں نہیں لے رہی تھی؟ ہارون اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپاتے ہوئے چیخا تھا۔ امسال نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پر اضطراب پھیلا اور آنکھوں میں فکر مندی کا جہاں لیے وہ امسال کو سانس لینے کی کوشش میں ناکام ہوتا دیکھ اس کے چہرے پر جھکتا اسے اپنی سانسیں سونپنے لگا۔ امسال نے اس کی شرٹ کو کالر جکڑے اس کی سانسیں کھینچی۔ کچھ پل کے بعد اپنی سانسوں میں اعتدال محسوس کرتے امسال نے اس کا کالر کھینچتے اسے ہوش دلانا چاہا، جو اپنا سلگتا لمس اس کے چہرے پر چھوڑے کسی دوسرے جہاں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ ہارون امسال کی مزاحمت پر بھی اس سے دور ہوتے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ پہلی بار کسی صنف نازک مخالف کا لمس محسوس کیا تھا۔ مسروریت اور سکون اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ امسال نے گہرے سانس بھرتے اس سے نگاہیں پھیرتے اٹھتے اپنے بال سمیٹے۔ ہارون بھی اپنی ہی بے خودی پر شرمندہ ہوتے اس نے رخ موڑے بیٹھ گیا تھا۔ میں سانس لینا بھول جاتی ہوں کسی بند جگہ پر، لیفٹ میں، ایسے ہی اگر میرے منہ پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تو۔ امسال نے اپنے نچلے لب کو دان تلے دباتے اسے اپنی حالت کی وجہ بتائی۔ سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ایسا کرنے پر تم سانس لینا بھول جاؤ گی۔ میں بس، ہارون کہتے کہتے رک گیا۔ تم بس چاہتے تھے کہ کمرے میں آنے والا شخص مجھے اس خلیے میں نہیں دیکھے۔ امسال جانے کیوں مسکرائی تھی۔ ہارون کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ یہ وجہ تھی؟ ہارون کی حرکت کے پیچھے ہے نا؟ امسال نے اس کی جانب دیکھتے تصدیق چاہی۔ ہارون اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیوں؟ امسال نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تمہارا حلیہ اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو میں اس کے وجود کو عیاں ہونے سے بچانے کی خاطر یہی کرتا۔ ہارون کہتے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اور اگر میری جگہ کسی اور لڑکی کی سانسیں بند ہو رہی ہوتی تب بھی وہی کرتے جو میرے ساتھ کیا۔ امسال کے اس سوال نے واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدموں کو روکا۔ ہارون کے سینے میں تشنگی سر اٹھانے لگی۔ خشک پڑتے لبوں کو زبان سے تر کرتے اس نے بنا جواب دیے واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ امسال اس کے جواب نہ دینے پر منہ بسور کر مسکرا دی۔ وہ پاس نہیں تھا، لیکن اب اس کے وجود کی مہک اسے اپنے وجود میں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی اسے اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ سانسوں میں اب بھی اس کی سانسوں کی مہک شامل تھی۔ شرمیلی مسکان ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے گنگناتے ہوئے اپنے لیے لباس نکالتے ایک طرف رکھے ہارون کے لباس کی جانب دیکھا، جو کل اس کے لیے ہر چیز منگوا چکی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور کہیں نہ کہیں ہارون کی یہی باتیں اسے اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ہارون واش روم سے فریش ہوتے باہر نکلا۔ میں 10 منٹ میں آتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے تمہاری امی سے ملنے کے لیے۔ ہارون کے بولنے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ ہارون کیا کہنے والا ہے۔ امی کو ہوش آ گیا ہے، میں انہیں تم سے کیا کہہ کر ملواؤں گا؟ ہارون نے قدرے پریشانی سے کہا۔ کہہ دینا دوست ہوں تمہاری، امسال نے نامل انداز میں جواب دیا، اور واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ ہارون کے لیے اس لڑکی کا ہر انداز نرالا ثابت ہو رہا تھا۔ تمہیں سمندر پسند ہے؟ ہسپتال میں نورین بیگم سے ملنے کے بعد امسال اسے ضد کرتے ساحل کنارے پر لے آئی تھی۔ نورین بیگم کو امسال پسند آئی تھی، جس طرح امسال اس سے بات کر رہی تھی۔ ہارون کا دل بے ساختہ اسے اپنی والدہ کے ساتھ
بات کرتا دیکھ بے قابو ہو رہا تھا۔ نورین بیگم کو دوائیوں کی ہیوی ڈوز مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ صرف چند منٹ ہی ان سے بات کر پائی تھی۔ اب دونوں ساحل سمندر کے کنارے بیٹھے ڈوبتے سورج کے حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں، بہت پسند ہے۔ یہاں چلتی ٹھنڈی ہوائیں وجود کو تازگی بخشتی ہیں۔ میں ہر ہفتے یہاں آتا ہوں، ہارون نے امسال کے جواب دیا۔ وہ اس لڑکی کی یہاں آنے کی ضد کو ٹال نہیں سکا تھا۔ مجھے نہیں پسند، مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی کی بوندیں لہریں اس کے پاؤں کو چھوتے واپس جا رہی تھی اور اسے طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، پر ابھی تو تمہارے چہرے پر ڈر اور خوف کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے بھورے بال ہوا کی وجہ سے اس کے گالوں کو چھوتے اٹکیلیاں کر رہے تھے، جبکہ سنہری دھوپ میں اس کا رنگ مزید دمک رہا تھا۔ سچ بتاؤ یا جھوٹ؟ امسال اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ لہروں کے رقص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤں؟ ہارون اسی کی جانب متوجہ تھا۔ تمہاری وجہ سے ہی میں نہیں ڈر رہی، تمہاری وجود کی حفاظت کا احساس دلاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ محفوظ ہوں میں، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون چونکا۔ ہمیں ساتھ رہے مشکل سے 2 دن ہوئے ہیں، ہارون نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ جانتی ہوں، پر جو محسوس کیا وہ تمہیں بتا دیا۔ امسال نے کندھے اچکائے، پاس پڑے پتھر کو اٹھاتے پانی میں پھینکا۔ تم نے یہ کانٹیکٹ کیوں کیا مجھ سے امسال؟ ہارون نے سوال پوچھا، جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے۔ امسال کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہارون الجھا۔ میرے بابا وصیت میں لکھ کر گئے تھے کہ جب تک میں 25 سال کی نہیں ہو جاتی، کسی سے شادی نہیں کر لیتی، تب تک میری جائیداد میرے نام نہیں ہو سکتی، اور اگر میں 25 سال کی ہو جاتی ہوں اور شادی نہیں کرتی تو ساری جائیداد مختلف فاؤنڈیشنز میں چلی جائے گی، اور میرے چاچو اسی وجہ سے میری شادی اپنے بیٹے شارق سے کروانا چاہتے تھے، تاکہ وہ میری دولت حاصل کر سکتے 5 سالوں سے۔ اگر میں زندہ ہوں تو اسی لیے کہ اگر میں مر جاتی تو بھی ساری جائیداد فاؤنڈیشن میں چلی جاتی۔ سب گول مول ہے۔ مختصر یہ کہ میرے چچا جائیداد کے حصول کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں، جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور مجھے 25 سال کی ہونے سے پہلے شادی لازمی کرنی تھی، ورنہ میں ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھی۔ اسی لیے میں نے تم سے شادی کی، کیونکہ 30 دن تک تمہارے پراپرٹی اور بزنس میرے نام ہو جائے گا، تب تک میں شارق سے بچ پاؤں گی۔ امسال کی بات سنتے ہارون نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے چچا تمہیں مار بھی سکتے تھے؟ ہارون نے بھی پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، دولت کے لیے کچھ بھی۔ امسال مسکرائی۔ اپنے بارے میں بتاؤ تم۔ کچھ۔ امسال نے بات کو بدلا۔ میرے بابا نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا اور ان کا یہ بھروسہ ہمیں لے ڈوبا۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ بابا صدمہ برداشت نہیں کر پائے، امی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب امی تمہارے سامنے ہیں۔ ہارون نے بھی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا۔ امسال نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ تمہارے چچا سے ہو سکتا ہے، پھر وہ تمہیں دباؤ میں ڈالے، ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گلے میں بے ساختہ گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ تمام پراپرٹی اور بزنس اپنے نام ہو جانے کے بعد سب کچھ بیچ دے، یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ امسال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہارون اس کی بات پر ہنس دیا، اور اس کی تمام رائے امسال کے بارے میں غلط ثابت ہو چکی تھی۔ آئی نو، آؤ پانی میں چلیں۔ ہارون نے اٹھتے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ امسال نے سنجیدگی سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے اس کی جانب دیکھا۔ بھروسہ رکھو۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ سے تھامنے کا اشارہ کیا۔ امسال مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈوبتے سورج کی پانی کی لہریں، ٹھنڈی ہوائیں، اور وہاں گونجتے ان کے کہکے کھلکھلاہٹیں جو انہیں ایک دوسرے کے قریب کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امسال کی 25ویں سالگرہ گزر گئی تھی، اور
اور فرقان صاحب کے تمام ارادے بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر بکھر گئے تھے۔ امسال اور ہارون گزرتے دنوں میں ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے تھے۔ بے تکلفی کی دیوار ان کے مابین سے گزر چکی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک رشتہ بن چکا تھا جسے ان دونوں نے دوستی کا نام دے دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کا یہ رشتہ دوستی سے کہیں آگے کا تھا۔ امسال آج آفس سے جلدی آ گئی تھی جبکہ ہارون آج اپنی والدہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ امسال آج ضروری میٹنگ کی وجہ سے ان سے ملنے جا نہیں پائی تھی، ورنہ وہ بلا ناغہ ان سے جا کر ملتی تھی۔ گرم پانی سے شاور لیتے وہ باتھ روب میں ملبوس بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے اپنی دھن میں باہر آئی تھی کہ بیڈ پر بیٹھے شارق کو دیکھتے پال میں اس کی سفید رنگت پھیکی پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شارق کو دیکھتے وہ چیخی تھی۔ خوف سے اس کا روم روم سنسنا اٹھا تھا، جبکہ شارق اس کی آنکھوں میں چھائے خوف کو دیکھتے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ میں تو یہاں آتا جاتا رہتا ہوں میری جان، کچھ دنوں سے نہیں آیا تو تم سمجھی کہ میں آؤں گا ہی نہیں؟ شارق نے حواست سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، میں چیخوں گی۔ شارق جاؤ یہاں سے۔ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے امسال چیخو، شوق سے چیخو، پر کیا نہ تمہاری چیخیں سننے والا یہاں کوئی ہے اور نہ ہی۔ شارق ایک آنکھ ونک کرتے کہتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ امسال کا رنگ خوف سے زرد ہوا، دیوار سے اس کی پشت ٹکرائی اور امسال کا دل کیا کہ دیوار میں سما جائے، بس اس شخص کی حباس نظروں سے کسی طرح بچ جائے۔ وہ ہارون بھی گھر نہیں تھا، اسے بچانے والا ہر بار کی طرح کوئی نہیں تھا جو اسے بچا پاتا۔ پلیز شارق، مجھے جانے دو پلیز۔ خوف سے اسے اپنے ہاتھ سرد پڑتے محسوس ہوئے، آنکھوں سے آنسوں کا دریا بہہ نکلا اور اسے گزرے وہ تمام دن یاد آئے جب اس وحشی درندے نے اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ شارق نے اس کے دائیں بائیں ہاتھوں کا حصار باندھتے اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم نے شادی کر لی؟ کیوں کی تم نے شادی اس ہارون سے؟ کیا تم نے اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی کو میں چھو چکا ہوں؟ میرے ہاتھوں نے بے باکی سے اس کی بیوی کے وجود کو چھوا ہے۔ ہاں جواب دو، بتایا تھا؟ شارق اس کے چہرے پر جھکتے گرایا۔ امسال نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں اور اس کے غلیظ لفظ امسال کو زہر بن کر اپنے وجود میں اترتے محسوس ہوئے۔ ضرور تم نے نہیں بتایا ہوگا، اگر بتایا ہوتا تو وہ تمہیں ہرگز نہیں اپناتے۔ شارق طنزیہ مسکراتے امسال کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ امسال نے اسی وقت اپنے مر جانے کی دعا مانگی، پورا وجود اس کا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اپنے گال پر رکھا اس شخص کا لمس اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ بے بسی تو یہ کہ وہ اپنے بچاؤ کرنے کی بھی خود میں سخت منقود تھی۔ امسال! ہارون کی آواز سنتے وہ پٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ شارق بھی کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہارون کو دیکھتے گڑبڑایا، لیکن اگلے ہی پل وہ خباثت سے مسکرا گیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے اور تم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دیکھو، میں اور امسال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ امسال نے تم سے شادی مجبوری میں کی تھی۔ شارق نے دماغ سے کام لیتے ہوئے ہارون کو امسال کے خلاف کرنا چاہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہارون، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امسال شارق کے لفظوں پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ہارون کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے امسال۔ بالکل بھی، ہارون سرد لہجے میں کہتے شارق کی جانب بڑھا تھا، جبکہ امسال ہچکیوں روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شامل سرد مہری بری طرح سے چبھی تھی۔ یہ کانٹریکٹ کی شادی تھی، وہ یہ بھولے بیٹھی تھی۔ یہ شخص خود کے خلاف جاتا برداشت نہیں تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی پھر کہنا؟ ہارون نے شارق سے پوچھا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امسال۔ شارق کا جملہ مکمل ہوا بھی نہیں تھا اور ہارون اس کا گلا دبوچے اس کے سر پر اپنا سر زور سے مارتے اسے بہوش کروانے پر مجبور کر گیا تھا۔ امسال لبوں پر ہاتھ رکھے ہارون کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی بیوی کا نام تک تم جیسے غلیظ شخص کے لبوں سے نکلتا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر الزام لگاتے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا، جبکہ مجھے پہلے ہی دن تمہاری گندی نیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔
اور باقی آج تمہارے لبوں سے غلاظت سنتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر تم مر بھی جاؤ تو ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی، اسے ہراساں کرنے کی۔ شارق کے وجود کو زمین پر پھینکتے وہ اس کے چہرے پر وار کرتے۔ تیش اور اشتعال کے عالم میں چیخا۔ امسال حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی پر اندھا بھروسہ ہے، محبت کرتا ہوں اس سے میں۔ سنا تم نے؟ اسے چھونے والے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ شارق کے ہاتھوں کو مروڑتے وہ بلند آواز میں چیختے اعتراف کر گیا تھا۔ امسال کے آنسوؤں میں روانی در آئی تھی تو وہ جذبات جسے وہ دوستی کے پیراہن میں ڈھال رہی تھی وہ بھی محبت کے تھے، اور وہ اس سے محبت کرتی تھی تو موحالی بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ ہارون بس کر دے۔ کانپتے ہاتھوں کو بمشکل اس کے کندھوں پر رکھے وہ اسے روکے گئی تھی۔ شارق ادمدہ ہو چکا تھا، اس میں جان باقی نہ تھی۔ ہارون نے رکتے گہرے سانس بھرتے امسال کو دیکھا جس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ امسال نے نظریں پھیرتے وہ شارق کے وجود کو اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے گھر کے باہر لون میں پھینک گیا تھا۔ پورچ میں داخل ہوتے فرقان صاحب اور رقیہ بیگم یہ منظر دیکھتے چیختے ہوئے گاڑی سے اترتے، اپنے بیٹے کو دھیمی سانسیں بھرتے۔ جو نم خون دیکھتے وہ ہارون کو کوستے، دھمکیاں دیتے، اسے گاڑی میں ڈالتے، ہسپتال کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اندر آنے مت دینا۔ ہارون انہیں جاتا دیکھ گارڈ سے حکمیہ لہجے میں بولتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ دیوار سے لگی ٹیک لگائے کھڑی امسال کی جانب آتے اسے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام دیا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ انتہائی نرم لہجے میں سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا تھا۔ امسال نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کب سے برداشت کر رہی ہوں میں تم یہ سب؟ ہارون نے جب سے پوچھا تھا جب 15 سال کی تھی تب سے۔ ہارون، امسال نے شدت سے روتے ہچکیاں بھرتے ہارون نے جب سے آنکھیں بند کی اپنے بابا کو نہیں بتایا تھا کچھ۔ ہارون کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ نہیں، ڈر لگتا تھا کہ یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ یہ مجھے ہاتھ لگاتا تھا۔ ہارون، میں اکیلے کمرے میں نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کی آنکھیں گندی ہیں، یہ گندا ہے۔ ہارون مجھے ہاتھ لگاتا ہے، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ میں کہتی ہوں میں مضبوط ہوں، پر میں مضبوط نہیں۔ میں آج بھی اس شخص سے ڈر جاتی ہوں ہارون، آج بھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور ہارون کو اپنا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بس میری جان، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ ہارون اس کے آنسو صاف کرتے اسے محبت سے پچکارتے اسے بازوؤں میں بھرتے بیڈ پر لاتے لٹا گیا۔ مت جائے ہارون کو جاتا دیکھ اس کی شرٹ جکڑے اسے روک گئی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار تم تو مضبوط ہی اچھی لگتی ہو، ایسے مردوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ لڑنا چاہیے جو تمہیں گندی نظروں سے دیکھے، اس کی نظریں نوچ لو۔ ہارون نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں شارق کو زندہ چھوڑا۔ اور اگر کوئی اس طرح دیکھے جیسے تم دیکھتے ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ بھرائی آواز میں اس کی پلکوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بھی آنکھیں نوچ لینا، کوئی میری طرح تمہیں نہیں دیکھے۔ ہارون نے سلگتے لہجے میں کہا۔ امسال روتے ہوئے ہنس دی اس کی جلن پر۔ تم نے کہا آپ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ امسال نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ ہاں کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ محبت نہیں دوستی ہے، لیکن آج ادراک ہوا کہ یہ محبت ہے۔ شارق کو تمہارے نزدیک دیکھتے میرا دل کر رہا تھا کہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ آخر میں ہارون کا نرم لہجہ سرد ہوا۔ امسال نے مسکراتے اسے دیکھا۔ ہارون بھی آنکھوں میں لو لیے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اسے اب اپنے اور امسال کے درمیان نزدیکی کا احساس ہوا اور دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا تھا اور اس کی مہک حواسوں پر طاری ہوتے اسے بے قابو کر گیا تھا اور اس کے سینے میں دفن جذباتوں کو جگا گئی تھی۔ امسال ہارون کی آنکھوں میں ٹہرے پیام سمجھتے شرم سے سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی۔
ہارون خود پر اختیار کھوتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اسے اپنے حصار میں قید کرتے خود کے قریب سے قریب تر کر گیا تھا۔ امسال بھی سرخوشی اس کی قربت میں بھیگتے ہوئے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس قدر حسین رات کی صبح کا آغاز اس قدر برا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے کاغذ پر لکھی تحریر 10ویں مرتبہ پڑھ رہی تھی، جس میں ہارون نے کچھ سطریں درج کی تھیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں امسال، خود کو تم سے زیادہ محبت سے روک ہی نہیں پایا۔ کل رات تمہارے نزدیک آتے میں تمام باتوں کو بھول گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری بے سکون زندگی میں تب سے سکون میں ہے جب سے مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن میں تم سے محبت کرنے سے پہلے بھی تمہارے قریب آنے سے پہلے اپنی اوقات بھول گیا۔ تمہارے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کل تمہارے نزدیک آنے سے پہلے میں نے تمہاری رضامندی تک بھی نہیں پوچھی اور تمہیں اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا تھا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو مسلط کرو یا تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر آزادی چاہتی ہو تو پروانہ بھیج دینا، میں آزاد کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ یہ چند سطریں امسال کے لیے دل پر گہرے وار کر گئیں۔ سرخ بھیگی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھتے وہ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی۔ دانت پر دانت جمائے کچھ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چٹاخ کی آواز ہسپتال کے اس کمرے میں گونجی تھی، اور یہ دوسرا تھپڑ تھا ہارون کی زندگی کا، اور دونوں بار تھپڑ مارنے والی ایک عورت تھی، امسال شاہ۔ نورین بیگم حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سوری امی، پر آپ کا بیٹا اس تھپڑ کا حقدار ہے۔ امسال نے نورین بیگم کی جانب دیکھتے معذرت کی تھی، اپنا فیصلہ سنایا اور آگے، یہاں منہ اٹھا کر محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تم محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی۔ محبت نہیں کرتی ہوتی تو مسٹر ہارون کرمانی اپنے ناخن تک کو چھونے نہ دیتی، نہ کہ چپ چاپ کل سپردگی دیتی۔ امسال کی بے باک باتوں پر ہارون کا رنگ تانبے کی طرح سرخ ہوا، جبکہ نورین بیگم کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ تبھی میں خود کو سونپا۔ دولت، یہ دولت تھی نہ دوسری وجہ چھوڑ کر جانے کی۔ میں اپنی تمام دولت مختلف فاؤنڈیشن میں دیتے تمہارے قابل ہو جاؤں گی کیا؟ کیونکہ میرے نزدیک تو دولت میرا شوہر ہے، اس کی محبت ہے۔ بھیگی آواز میں وہ اس سے مستبصر ہوئی تھی، اور ہارون نے بھی نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، کان پکڑے معافی مانگی۔ امسال کا اظہار محبت اسے سرشار کر گیا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، میں ناراض ہوں تم سے، منہ بناتے کہتی وہ نورین بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جنہیں اب تک یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی جو انہیں شروع دن سے پسند تھی ان کی بہو ہے۔ معاف کر دو یار، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ غلطی کی سزا تو دے ہی چکی ہو تھپڑ مار کر تم، ہارون نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ امسال نے پرنم آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم ایسی غلطی کرو گے تب تم تھپڑ کھاؤ گے ہارون، امسال نے اپنے آنسو صاف کرتے بھیگی آواز میں کہا۔ کہ اب میرا پوتا یا پوتی بھی آنے والا ہے، مجھے بتا دو تاکہ اسے دیکھتے میں اپنی حیرت پر قابو پا سکوں۔ نورین بیگم نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ بیوی آ گئی تھی بیٹے کی، کہیں ایسا نہ ہو اب ان کا پوتا پوتی بھی آ جاتا۔ ہارون اور امسال نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ امسال کی رنگت سرخ ہوئی، جبکہ ہارون کا برجستہ قہقہ کمرے میں گونجا، اور وہ نورین بیگم کے پاس آتے انہیں تمام سچائی سے آگاہ کرنے لگا۔ ہارون اور امسال نے شادی کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا، جبکہ وہ یہاں سے سب کچھ چھوڑتے بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے۔ عارف کی مدد سے ہارون کو بیرون ملک جاب آفر ہوئی تھی، اور امسال اپنی تمام جائیداد مختلف فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہارون کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ فرقان صاحب اور رقیہ بیگم بیٹے کو جیل سے رہا کرنے کی تگ و دو میں مشغول تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تب تک نیکسٹ ناول آنے کے لیے اللہ حافظ۔ تمہیں میرے ساتھ